بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہم اپنی زندگی میں یوں تو عموماً بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کے کام ہماری معاشی زندگی سے وابستہ ہیں، کچھ ایسے کام جو ہماری معاشرتی زندگی سے وابستہ ہیں۔ معاشی زندگی کے حوالے سے ہم ہر لمحہ، ہر وقت، ہر پل مصروف عمل رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کس طرح اپنی معاشی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی معاشی زندگی کو ہم ایک راہ پہ لا سکتے ہیں اور اس معاشی زندگی کو ہم کامیاب اور سکھی زندگی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل ہماری معاشرتی زندگی سے بھی وابستہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جہاں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے قرابت داروں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان تمام کے ساتھ ہمارے معاملات، ہمارا تعلق، ہماری رشتہ داری، ہمارے روابط، ہمارا لین دین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے تمام امور جو ہیں وہ ان سے جتنے بھی وابستہ ہیں، ان تمام معاملات کے حوالے سے ہم پل پل سوچوں میں رہتے ہیں اور پل پل کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں اور اس پہ ہم بہت زیادہ کام بھی کرتے ہیں، اپنی معاشرتی زندگی کے لیے بھی اور معاشی زندگی کے لیے۔ ہمارا کوئی پل ایسا خالی نہیں ہے جو ان دو زاویوں سے ہٹ کے ہو، لیکن یہ دونوں زندگیاں ہمارے اس دنیاوی سرکل تک محدود ہیں۔ جب ہم اس دنیا سے نکل جائیں گے، جب اس دنیا سے رحلت کر جائیں گے، جب اس دنیا سے ہم کوچ کر جائیں گے تو ہماری معاشی تگ و دو وہیں ٹھپ ہو کے رہ جائے گی۔ ہماری معاشی ساری چالاکیاں، ساری ہماری انویسٹمنٹ، ساری ہماری محنتیں، ساری ہماری سوچیں اسی دن ٹھپ ہو کے رہ جائیں گی اور ہماری معاشی تگ و دو بھی اس دن رک جائے گی۔ اسی طرح ہماری معاشرتی زندگی بھی رک جائے گی۔ لیکن ان دونوں زندگیوں کا تعلق ہماری روحانی زندگی کے ساتھ ہے اور ان دونوں زندگیوں کا، ان دونوں معاملات کا ہماری روحانی زندگی کے ساتھ، ہماری باطنی مخلوق کے ساتھ، ہمارے یہاں سے کوچ کرنے کے بعد جو وہاں جا کے ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور وہاں جو ہم نے سوالوں کے جواب دینے ہیں، وہاں جو ہمارے رشتہ داری کے معاملات کے جواب دینے ہیں، دوست احباب کی زندگی کے حوالے سے جو جواب دینے ہیں، ہم نے اپنے قرابت داری کے حساب سے جو جواب دینے ہیں، ہم نے اپنے تمام احباب کے ریلیشن کا جواب دینا ہے، وہیں ہم نے اپنی معاشی زندگی کے پل پل کا اور ہر پہلو کا جواب بھی دینا ہے کہ یہ پیسہ کمایا تو کیسے کمایا، یہ آیا تو کیسے آیا، اسے خرچ کیا تو کیسے خرچ کیا، کہاں پہ خرچ کیا، کس طریقے سے خرچ کیا، اور کامیاب روزگار کیا ہمارا وہی تھا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، یا کامیاب روزگار کو ہم نے دنیاوی چالاکیوں سے مزین کر رکھا تھا اور دنیاوی چالاکیوں میں ہی اسے ہم نے یوں ہی مدھم کر دیا، یوں ہی ختم کر دیا۔ تو یہ آگے چل کے حساب ان دونوں زندگیوں کا ہونا ضرور ہے، لیکن یہ جو ہماری روحانی زندگی ہے، اس روحانی زندگی کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اگر ہماری اس دنیا میں یہاں رہتے ہوئے ہمارا فوکس روحانیت پہ ہو، روحانی زندگی پہ ہو، روحانی معاملات پہ ہو، روحانی رشتوں پہ ہو، روحانی اذکار پہ ہو، روحانی عبادات پہ ہو، روحانی تلاوتوں میں ہو، روحانی نمازوں میں ہو، روحانی سجدوں میں ہو، جو کہ باطن کی دنیا ہے، جو ظاہری سجدوں سے الگ ہے، جو ظاہری نماز سے الگ ہے، جو ظاہری معاملات سے الگ ہے، اس کے باطن کے اپنے معاملات ہیں، اس کے باطن کے اپنے ڈایاگرام ہیں، وہ ہم نے سمجھے نہیں
وہ ہم نے اپنائے نہیں، ان پہ ہم کاربند رہے نہیں، تو ہماری یہ جو زندگی جس کی تگ و دو ایک محدود مدت کے لیے ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر ایک اگلی دنیا میں جانا ہے، اور وہ لامحدود دنیا ہے، لامتناہی زندگی ہے، انلمیٹڈ وہاں پہ ہمارا اگر جینا اچھے اور پرسکون ماحول کا نصیب ہوا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو رہے گا، اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو وہاں خسارے میں پھینکا تو وہ خسارہ بھی کتنا ہوگا اور کب تک رہے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لہذا ہمارے بابا سرکار ہمیں اکثر یہی کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں دنیا کے باقی کام کرتے ہو، جہاں دنیا کے باقی عوامل کرتے ہو، جہاں باقی دنیا کی تگ و دو کرتے ہو، وہاں پہ ایک یہ کام بھی کرو کہ اپنے اندر کو جگاؤ، اپنے اندر کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ، اپنے اندر کو اللہ کی یاد میں لگاؤ، اپنے اندر کو اللہ کی مستی میں مست کرو۔ یہ کوشش کرتے جاؤ، جب آپ اللہ کے عشق میں مست ہو جائیں، اللہ کی مستی میں مست ہو جائیں، اللہ کے ذکر میں آپ کا اندر اللہ کے ذکر میں مست ہو جائے، تو آپ کے ظاہری عوامل میں اللہ تعالیٰ کے انوار کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ کے اکرام کی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بھی بارش ہوتی ہے۔ ہم باہر کی تگ و دو میں جتنی محنت کرتے ہیں اس سے تھوڑی سی کم، بلکہ بہت زیادہ کم محنت بھی اگر ہم اپنے رب کے ساتھ کریں اور تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، وہ مان پاتی ہے، مرتبہ پاتی ہے، فیض پاتی ہے، اور اس کا فیض ہمارا ظاہری زندگی پہ بھی آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے پیروی کی اس کی جو تیری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، بالآخر ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ تو لہذا جہاں باقی کام کرتے ہیں وہاں یہ بابا منظور سرکار ہمیں اس بات کی نصیحت کرتے ہیں، اس بات کی تاکید کرتے ہیں، اس بات کے لیے ہمیں آمادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ سے اپنے باطن کو جوڑ دیں۔ ہمارے اندر کا جو ما فی الضمیر ہے، جو تحت شعور ہے، جو ہمارے اندر کی مخلوق ہے، وہ اپنے خالق سے جڑ جائے، وہ اپنے مالک سے جڑ جائے، وہ اس کے ذکر میں لگ جائے۔ اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو ظاہری زندگی کے بھی معاملات کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں، بلکہ بالکل ہی بہتر ہو جاتے ہیں، بالکل ہی آسان ہو جاتے ہیں۔